السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ اپنا سارا دھیان آپ اچھے سے اس ویڈیو کو سنو گے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، Ahmed, Kamal, Sulaiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. بچوں، یہ کچھ بچوں کے نام ہیں یہاں پر: احمد، کمال، سلیمان اور شبنم۔ وہ بیٹھے ہیں اپنی نانی کے پاس سونے کے ٹائم، کس لیے؟ The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. ان کی نانی نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سچی کہانی سنواؤں گی، میں آپ کو سچی کہانی سناؤں گی۔ نانی: Listen children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Makkah, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. تو نانی ان بچوں سے کہتی ہیں، سنو بچوں، I am going to tell you the story of a very great man. میں آپ کو ایک گریٹ مین، ایک عظیم ہستی کے بارے میں ایک سٹوری سناؤں گی، اور اس عظیم ہستی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 571 AD میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1400 years بیک۔ ایک عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں جو سعودی عربیہ میں ہے۔ اس ٹائم پہ جب عرب میں کیا رواج تھا بچوں؟ they buried their daughters alive. وہ زندہ ہی اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، زندہ ہی۔ people did not want daughters. وہ لوگ لڑکیوں کو نہیں چاہتے تھے، ان کا زندہ رہنا ان کو پسند نہیں تھا، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ احمد interrupting, but Nani, why did they kill their daughters? تو احمد کہتا ہے نانی سے، نانی وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے، وہ کیوں لڑکیوں کو مارتے تھے؟ نانی: Nobody wanted girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. تو نانی نے احمد کو جواب دیا، Nobody wanted girls to be born to them. کسی کو لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ They considered girls inferior to boys. وہ کیا سمجھتے تھے؟ جو لڑکیاں ہیں یہ boys سے کمتر ہیں۔ Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. تو جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی کسی کے گھر میں، تو اس کا باپ کیا کرتا تھا، اس کا فادر کیا کرتا تھا؟ وہ اس کو اپنے ساتھ لیتا تھا اور ایک گڑھا کھوتا تھا، قبر کھوتا تھا، اور اس لڑکی کو زندہ دفن کرتا تھا اس قبر میں۔ Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. یعنی کہ اس ٹائم کے فادرز جو تھے ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا چیخ پکار سے، کہ اپنی وہ بیٹی چیختی تھی، چلاتی تھی کہ بابا ایسا مت کرو، لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سنگ دل تھا اس ٹائم کا باپ، اس کو اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ چیخ پکار سننے کے بعد بھی اس کو زندہ اس گڈھے میں، قبر میں دفن کرتا تھا۔ سلیمان شاکڈ. سلیمان نے جب ایسا سنا، ان بچوں میں سے ایک بچے کا نام سلیمان تھا، جب اس نے یہ سنا یہ مسئلہ تو وہ شاکڈ ہو گیا، یعنی کہ وہ ڈر گیا۔ اوہ گاڈ، خوف زدہ ہو گئے۔ اوہ گاڈ، ہاؤ کوڈ دی فادر ڈو اٹ؟ او میرے اللہ،
کیا ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ ہاؤ کوڈ دا فادر، کیا باپ ایسا کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کہ زندہ دفن کرے؟ نانی all the Arabs did it. They gambled, drank wine, and indulged themselves in all kinds of evil deeds. تو نانی نے سلیمان کو جواب دیا کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ سارے ایک جیسے تھے، سب ان غلط کاموں میں مبتلا تھے، جوا کھیلتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، بری کاموں میں وہ مشغول تھے، سب عرب کے سارے لوگ. کمل واز دیئر نو گورنمنٹ دیئر آئی مین پولیس؟ تو کمل نے جواب دیا، نانی کو کہا کیا وہاں پر کوئی سرکار نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے پولیس وغیرہ. نانی نو the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. تو نانی نے جواب دیا نو the Arabs lived in groups. وہ گروپس میں رہتے تھے اور ان گروپس کا نام کیا تھا؟ ٹرائبز. قبیلوں میں رہتے تھے، گروپوں میں رہتے تھے. تو ہر قبیلے کا ایک ہیڈ ہوتا تھا، وہ ہیڈ کنٹرول اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا کنٹرول. کلنگ آف ڈاٹرز جو تھا، ڈرنکنگ، ڈانسنگ اینڈ ادر ایول ڈیڈس، یہ فیشن تھا اس ٹائم پہ. یہ چیزیں فیشن تھی، یعنی کہ سب لوگ ایسا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ڈانس وغیرہ بری کاموں میں مشغول تھے عرب کے لوگ. شبنم فیشن واٹ ڈو یو مین؟ تو شبنم نے کہا نانی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈو یو مین فیشن؟ نانی آئی مین آل دی عربز وڈ ڈو دا سیم ویدر دے وائے ریچ اور پور. تو نانی نے جواب دیا شبنم کو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عرب کے سارے لوگ جو تھے، چاہے امیر ہو یا غریب، سب ان برے کاموں میں مشغول تھے. یہ اس ٹائم پہ یہ رواج تھا اس ٹائم پہ. آل دا چلڈرن اوہ ہاؤ سیڈ. تو سارے بچے جو ہیں یہ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کتنی بری بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے یہ. نانی یس اٹ واز ڈیورنگ دیز ٹائمز دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن آف آمنہ who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born. تو نانی نے کہا یس اٹ واز ڈیورنگ دیز ٹائمز، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارن ہوئے، یہ جنم لیا بی بی آمنہ سے. تو بی بی آمنہ ان کی امی جان کا نام ہے. who had been married to عبداللہ، جس نے کس سے شادی کی تھی؟ حضرت عبداللہ کے ساتھ. فرام اے ریسپیکٹیبل فیملی، ایک عزت دار گھرانے میں تھے، وہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. کالڈ قریش، جس خاندان کا نام تھا قریش خاندان. ان مکہ میں. ایز لک وڈ ہیو اٹ عبداللہ ہیڈ ڈائڈ بفور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بارن. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنم نہیں لیا تھا، تو جنم لینے سے پہلے ہی اس کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ. احمد اوہ ہو لکڈ آفٹر ہیم دین. تو احمد نے کہا تو یہ ہو لکڈ آفٹر ہیم دین، اس کے بعد اس کی پرورش کس نے کی؟ نانی ہز گرینڈ فادر، اس کے گرینڈ فادر نے، نانا نے، جس کا نام تھا عبد المطلب. ہی واز دا ہیڈ آف ہز ٹرائب. اکارڈنگ ٹو دا عرب ٹریڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پلیسڈ ان دا کسٹڈی آف اے وومین حلیمہ who brought up محمد صلی اللہ علیہ وسلم for 4 years and suckled him. After this his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. جب اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کا گرینڈ فادر تھا عبد المطلب، وہ اس قبیلے کا ہیڈ تھا. تو عرب کے ٹریڈیشن کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کسٹڈی میں رکھا گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پلیس ان دا کسٹڈی آف اے وومین. ایک عورت تھی، اس کی کسٹڈی میں اس کو رکھا گیا تھا، اور اس عورت کا نام کیا تھا؟
حلیمہ who brought up محمد صلی اللہ علیہ وسلم for 4 years and suckled him, جس نے اس کی پرورش 4 سال تک کی اور اس کو اپنا دودھ پلایا. After this his mother looked after him, اس کے بعد اس کی امی نے بی بی آمنہ نے اس کا خیال رکھا. Once Amina took him to her relatives in Medina, they spent 1 month there. تو اس کے بعد بی بی آمنہ نے کیا کیا, اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ریلیٹیوز جو مدینہ میں تھے ان کے پاس لے گئی تھی. تو انہوں نے وہاں پر 1 منتھ گزارا, 1 مہینہ. آن ہر وے بیک ٹو مکہ, جب وہ مکہ کی طرف آئے آمنہ فیل ill, بی بی آمنہ بیمار ہو گئی, اینڈ ڈائڈ, اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایٹ دیٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 6 years old. بچوں, اس ٹائم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی, یعنی کہ وہ 6 سال کے تھے اور اس کی امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی. Then the whole responsibility of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather also died, but before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. تو اس کے بعد کیا ہوا, تو ساری ذمہ داری کس پر پڑی, آن دا شولڈرز آف ہز گرینڈ فادر, اس کے گرینڈ فادر پر, جس کا نام تھا عبد المطلب. پیارے نبی کے گرینڈ فادر کا نام کیا تھا, عبد المطلب. However, when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 8, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے, his grandfather also died, اس کے گرینڈ فادر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن رخصت ہونے سے پہلے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کس پر ڈالی, ابو طالب پر, دا ایلڈر بردر آف دا ڈیسیزڈ فادر آف دا پرافٹ, جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے بڑے بھائی تھے, اس کا نام تھا ابو طالب. آل دا چلڈرن, ڈیڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون, تو سارے بچے اپنی نانی سے کہنے لگے, کیا ابو طالب کا کوئی اپنا بچہ نہیں تھا نانی؟ تو نانی نے کہا, نو نو, ہی ہیڈ ہز اون چلڈرن آلسو, نہیں, اس کے اپنے بھی بچے تھے, بٹ ہی لاؤڈ محمد پیس بی اپان ہم لائک ہز اون چائلڈ, ہی ٹک محمد پیس بی اپان ہم وتھ ہم آن ہز ٹریڈ جرنی ٹو سیریا. ایٹ دیٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 12. ڈیورنگ دس جرنی they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم back to Makkah. تو نانی نے ان کو کہا, نو نو, اس کے اپنے بھی بچے تھے, لیکن اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا, بہت زیادہ محبت تھا. تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا, اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک یہ تجارت کے لیے اپنے ساتھ لیا. سیریا ان کو جانا تھا تجارت کے واسطے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے ساتھ لیا تھا سیریا. ایٹ دیٹ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 12, اس ٹائم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی. تو جرنی کے دوران کیا ہوتا ہے بچوں, دے میٹ اے کرسچن مونک. کرسچن مونک یعنی کہ ایک ریلیجس پرسن جس نے اپنے مذہب کے لیے زندگی وقف کی ہو. تو وہ عیسائی جو تھا, کرسچن مونک جو تھا, تو ان کا سامنا ان سے ہوا. وہ ایڈوائزڈ ابو طالب, جس نے ابو طالب کو کیا کہا, ناٹ ٹو کنٹینیو ہز جرنی, یہ سفر ختم کرو یہاں پر ہی, اس سے آگے مت نکلو, بٹ ٹیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک ٹو مکہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جاؤ. آل دا چلڈرن, وائی ڈیڈ ہی ڈو سو, تو سارے بچے کھڑے یہ ہو گئے, تو سارے بچوں نے یہ کہا نانی سے, واٹ ڈیڈ ہی ڈو سو, اس نے ایسا کیوں کہا, اس مونک نے ایسا کیوں کہا. نانی, ہی ٹولڈ ابو طالب دیٹ ہی ہیڈ سین ان محمد پیس بی اپان ہم all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned very good profit. تو نانی نے کہا, اس نے اس وجہ سے کہا اس مونک نے ان کو کہ
اس کو واپس لے جا مکہ. ابو طالب کو اس لیے کہا ہی ٹولڈ ابو طالب دیٹ ہی ہیڈ اس نے اس میں وہ سب پایا تھا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل دا کریز آف دا لاسٹ پرافٹ جو لاسٹ پیغمبر میں ہونی تھی وہ سب کچھ اس میں پایا پیارے نبی میں دیٹ دا بائبل ٹاکس اباؤٹ جس میں مطلب اس نے بائبل میں پڑھا تھا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ یہ پرافٹ ہوگا اس میں ایسا ایسا ہوگا یہ خصوصیات اس میں ہوں گی. تو اس وجہ سے اس نے پرافٹ یہ ابو طالب کو کہا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا میں نے اس میں وہ کچھ پایا جو آخری پیغمبر میں ہونا چاہیے تھا. In order to keep him away from any harm he should return to Makkah. تو یہ واپس مکہ کی طرف گئے. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he earned very good profit. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ابو طالب پھر مکہ کی طرف چلے گئے. اپنا جو یہ تجارت کا سامان تھا وہ انہوں نے وہاں پر بیچا تھا اور اس میں بہت زیادہ نفع بھی حاصل کیا تھا. چلڈرن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ. تو بچے پھر سے کہنے لگے نانی کو واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ اس کے بعد کیا ہوا نانی ویل لائک ہز انکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی upon him also adopted trade as his profession. He peace be upon him took their merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. All the people appreciated his peace be upon him honesty, truthfulness and straightforwardness. تو نانی نے بچوں سے کہا اس کے بعد ایسا مسئلہ ہوا جس طرح اس کے انکل نے یہ تجارت کا پیشہ اپنایا تھا یہی چنا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا تجارت کرنے لگے. تو وہ ادر کاروان سے ادر قافلوں سے ڈفرینٹ پلیسز پر مختلف جگہوں پر جاتے تھے تو اچھا پروفٹ بھی کماتے تھے نفع آتا تھا اچھا. آل دا پیپل اپریشیٹ ہر کوئی شخص اس کو اپریشیٹ کرتے تھے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنیسٹ تھے دیانتدار تھے سچے تھے امانت دار بھی تھے. دیٹ ٹائم اے ریچ widow Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ who had earned a great deal about Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم honesty sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. On their way the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم very keenly. تو کیا ہوا دیٹ ٹائم ایک امیر عورت جس کا نام حضرت خدیجہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کہ وہ ایماندار ہے امانت دار ہے سچے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے اس کو سیریا بھیجا تھا اپنے یہ تجارت کا سامان جو تھا یہ حضرت خدیجہ کا تو اس نے اس کو سیریا بھیجا تھا وہ بیچنے کے لیے. تو اس کے جو سرونٹس تھے حضرت خدیجہ کے تو انہوں نے اٹ واز دا سیکنڈ ٹائم دیٹ ہر سرونٹس اکمپنیڈ ہم تو اس کے وہ سرونٹس بھی اس کے ساتھ تھے حضرت خدیجہ کے سرونٹس بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے یہ تجارت کا سامان بیچنے کے لیے سیریا. تو یہ دوسرا ٹائم تھا سیریا جانے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آن دیئر وے دا کارون اسٹاپڈ نیئر اے چرچ. تو بچوں کیا ہوتا ہے یہ کارون یہ قافلہ جو ہے یہ ایک گرجا گھر جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں وہاں پر ٹھہر جاتا ہے یہ قافلہ. تو ایک پادری ہوتا ہے وہاں پر وہ غور سے کینلی دیکھتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آل دا چلڈرن نانی واز ہی دا سیم پریسٹ who had been Muhammad peace be upon him for the first time with his uncle. تو نانی سے کہتے ہیں یہ بچے کیا نانی یہ وہی پریسٹ ہے وہی پادری ہے جو پہلی بار بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے وہاں پر جب وہ اپنے انکل کے ساتھ گئے تھے. نانی no I do not think he was the same priest. He was somebody else. Anyway people got suspicious and began to shout. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm but was comparing the description of the lost prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad peace be upon him. تو نانی کیا کہتی ہے نو
نہیں نہیں بچوں، یہ وہ پریسٹ نہیں تھا، یہ وہ پادری نہیں تھا، یہ کوئی دوسرا تھا. تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے جب وہ کینلی دیکھتا ہے وہ پریسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں کو شک ہوتا ہے اس پادری پر اور وہ چلانے لگتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. تو پریسٹ جو ہے یہ خوف کی وجہ سے چھت پر چڑھ جاتا ہے چرچ کے، اور وہاں پر ہی ان لوگوں سے کہتا ہے میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بٹ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بائبل میں جو لکھا ہے آخری پیغمبر کے بارے میں، اس وجہ سے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ساری صفات جو ہیں وہ اس گریٹ پرسنالٹی، گریٹ شخصیت میں ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لاسٹ یہ پروفٹ ہے. شبنم، نانی یو مینشنڈ دا بائبل بفور آلسو، واٹ از اٹ؟ تو شبنم کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، نانی آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا بائبل، تو یہ بائبل کیا چیز ہے؟ نانی، او آئی ایم سوری آئی forgot ٹو ٹیل یو دا بائبل از دا ریلیجیس بک آف دا کرسچنز دا فالوورس آف جیسس کرسٹ. تو نانی ان سے کہتی ہیں بچوں آئی ایم سوری میں بھول گئی آپ کو بتانا، بائبل جو ہے بچوں یہ ایک ریلیجیس بک ہے کرسچنز کی، جو کس کو مانتے ہیں؟ جیسس کرسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو، پیس بی اپون ہم. آل دا چلڈرن، او نانی دا پریسٹ واز ان نو ڈاؤٹ دیٹ محمد پیس بی اپون ہم واز گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ prophet. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace returned to Makkah. Khadija radhiyallahu ta'ala anha Khadija's servant talked very high of Muhammad sallallahu alaihi wasallam honesty dealings during his trip to Syria. Because of his honesty, truthfulness, and good dealings, Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to be known as Amin. The custodian Khadija radhiyallahu ta'ala anhu was so impressed that she decided to marry him. At that time she was 40 and Muhammad peace be upon him was only 25. So the priest was in no doubt that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was going to be that last prophet. تو اس کو اندازہ ہوا تھا کہ لاسٹ پیغمبر جو ہے، لاسٹ پرافٹ جو ہے وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے جو یہ تجارت کا سامان لیا تھا اپنے ساتھ یہ بیچ ڈالا اور پھر مکہ کی جانب روانہ ہو گئی. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سرونٹس تھے، اس کے سرونٹس جو تھے تو انہوں نے حضرت ختیجہ سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ کہا کہ وہ کتنے آنیسٹ ہے، وہ کتنے ایماندار ہے. بیکاز ہز آنیسٹی ٹروتھ اے گڈ ڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیم ٹو بی نون ایز امین. تو اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب ملا. یہ ایمانداری جو اس میں تھی، سچائی تھی، تو اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب ملا. ختیجہ واز سو امپریسڈ دیٹ شی ڈیسائیڈڈ ٹو میری ہم. تو حضرت ختیجہ جو تھی، جب اس نے یہ سارے صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے، امانت دار ہے، آنیسٹ ہے، ٹروتھفل ہے، تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروں گی. تو اس ٹائم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی بچوں؟ 25، اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. سلیمان، او اٹ مینز دیٹ محمد پیس بی اپون واز ویری ینگ. تو سلیمان کہتا ہے نانی اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس ٹائم ینگ تھے، کافی ینگ تھے. نانی یس 15 ایئرس ینگر دین ختیجہ. ہاں ختیجہ، حضرت ختیجہ سے یہ 15 سال چھوٹے تھے. دا میریج ٹوک پلیس. آفٹر میریج دا ہسبینڈ اینڈ وائف اسپینڈ دیئر ویلتھ جنرسلی ٹو ہیلپ دا پور اینڈ دا نیڈی اینڈ دے لیوڈ اے ویری فریگل لائف. تو ان کی شادی ہوتی ہے بچوں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ختیجہ کی. تو شادی کے بعد جو ساری دولت ہوتی ہے حضرت ختیجہ کی، وہ ساری دولت یہ دونوں غریبوں میں بانٹتے ہیں اور سادگی کی زندگی یعنی کہ کم خرچ پر گزارا کرنے لگے. اپنی ساری دولت جو ہے وہ انہوں نے غریبوں میں بانٹ دی. آل دا چلڈرن، ہاؤ انٹرسٹنگ نانی، اے ریچ کپل گیونگ آل دیئر riches to the poor. We have not heard
آف سچ اے تھنگ بفور. تو سارے بچے کہتے ہیں نانی سے اتنی یہ کتنے امیر تھے تو انہوں نے اپنی یہ ساری ویلتھ جو ہے ساری دولت جو ہے یہ انہوں نے پور پیپل میں غریب لوگوں میں بانٹ دی. ہم نے ایسا اس سے پہلے نہیں سنا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. نانی او یس دا کپل ووڈ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ویلتھ فار ادرس اینڈ لیوڈ اے ہارڈ لائف فار دیم سیلوز. انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے غریبوں میں بانٹ دی اور زندگی کا گزارا کم خرچ پر کرنے لگے. سلیمان نانی ڈڈنٹ دے ہیو چلڈرن. تو سلیمان کو سوال ہوتا ہے پیدا ذہن میں سوال ایک آتا ہے کہ وہ نانی سے پوچھتا ہے کہ ان کے بچے نہیں تھے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت خدیجہ کے. نانی آف کورس دے ہیڈ. نہیں بے شک ان کے بچے تھے فرام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ 2 sons. اس کے 2 بیٹے تھے اینڈ 4 daughters اور 4 بیٹے. دا سنز نیملی قاسم اینڈ عبداللہ ڈائڈ ینگ وائل زینب کلثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ اینڈ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائل آل میریڈ اینڈ ہیڈ چلڈرن. ان کے جو 2 بیٹے تھے قاسم اینڈ عبداللہ وہ چھوٹے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں زینب کلثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان چاروں بیٹیوں کی شادی بھی ہوئی اور ان کے بچے بھی ہوئے. When Muhammad, peace be upon him, was 32 or 33, he started talking about the universe and its creator. He would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. One day, at the age of 40, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. Muhammad, peace be upon him, said, I cannot read. The angel embraced him and repeated the same words thrice. تو کیا ہوتا ہے بچوں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 ایئرس کے ہوتے ہیں تو وہ اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کریٹر کے بارے میں یعنی کہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. تو وہ بہت سارے دن ایک کیو میں گزارتے ہیں سوچنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے. اور بچوں اس کیو کا نام ہے غار ہرا. اس کیو کا نام ہے ہرا. ون ڈے ایٹ دا ایج آف 40, ایک دن کیا ہوتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم 40 سال کے ہوتے ہیں تو وہ اس غار میں اس کیو میں اس یونیورس کے بارے میں سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. تو ایک اینجل آتا ہے, ایک فرشتہ آتا ہے اس کے سامنے اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں پڑھو. آسکڈ ہم ٹو ریڈ, پڑھو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں آئی کین ناٹ ریڈ, میں نہیں پڑھ سکتا. تو وہ اینجل اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور 3 بار ریپیٹ کرتا ہے کہ پڑھو. دا تھرڈ ٹائم دا اینجل سیڈ, تو تیسری بار اینجل کیا کرتا ہے ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ, اللہ کے نام سے پڑھو. اقرا بے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سکیئرڈ, تو وہ ڈر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ تھوڑا خوفزدہ ہو گئے اس فرشتے کو دیکھ کے جب انہوں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا. went to home and told his wife wrap him in a blanket for he was shivering with fear. He related the incident to his wife who took him to her nephew Warqa who was a Christian scholar. When Warqa heard Muhammad peace be upon him account, he told him that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than Jabreel alayhi salam. What the angel had asked him to read were the first verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last book of Allah. Thus he became the last messenger of Allah. تو بچوں کیا ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی جو ہے تھوڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں پہلی بار. تو وہ گھر جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے چادر میں لٹا دو, کمل ڈالو میرے اوپر, اور وہ تھوڑا خوف زدہ ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں. حضرت خدیجہ کا ایک نیفیو ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ورقہ, وہ ایک کرسچن سکالر ہوتا ہے. تو وہ کرسچن سکالر جو ہیں ورقہ, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آخری پیغمبر
ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی بیکیم دا لاسٹ میسنجر آف اللہ، یہ لاسٹ میسنجر آف اللہ بن گئی ہے، ہمارے پیارے نبی جو ہے یہ لاسٹ پرافٹ ہے. احمد نانی مینز دیٹ پریڈکشنز دیٹ دا پریسٹ ان سیریا ہیڈ میڈ وائر ٹرو. تو احمد کہتا ہے کہ جو پریڈکشن، جو پیشن گوئی اس پریسٹ نے سیریا میں کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تھیں، وہ پریڈکشن صحیح تھی. نانی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد. آفٹر سم ٹائم Muhammad, peace be upon him, openly preached Allah's commandments and his prophethood. He began to invite people to Islam. He told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayers called namaz, observe Ramadan, give zakat, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform Hajj pilgrimage to the holy city of Makkah. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty, and justice. Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. تو بچوں کیا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور آفر پریئرز، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، زکوٰۃ کو پور پیپلز میں، نیڈی پیپلز میں بانٹنے کے لیے، اور حج اینڈ پرفارم حج پلگریمیج ٹو دی ہولی سٹی آف مکہ، اور حج کے لیے کہتے ہیں. ہی آلسو آسکڈ پیپل ٹو پیوریفائی دیئر لائیوز بائی فالوئنگ دی، اور سچا کہنے کے لیے، آنیسٹی کی طرف زور دیتے ہیں. عربز جو تھے، عرب کے لوگ جو تھے اس ٹائم پہ وہ پیگنز تھے، یعنی کہ بے دین تھے. اینڈ ورشپ ڈفرینٹ گاڈز، وہ بہت سارے گاڈز کو مانتے تھے. ویچ دی ہیڈ کیپٹ دیئر پلیس آف ورشپ دا پریزنٹ کعبہ، جو انہوں نے اس ٹائم کعبہ میں رکھتے تھے، وہ جن کے وہ یہ عبادت کرتے تھے. شبنم او دا پیپل مسٹ ہیو اپوزٹ می، اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کا نہیں مانتے ہوں گے. نانی یس یو آر رائٹ، تم نے ٹھیک کہا. ناٹ آل دا پیپل ہیٹڈ ہم اینڈ مینی بیکیم ہز رچ اینیمیز. بالکل سننا تو دور کی بات، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے دشمن بن گئے. تو سب سے پہلے جو تھا بچوں اسلام جو قبول کیا تھا واز دا فرسٹ وومین ٹو ایکسیپٹ اسلام. ہز وائف خدیجہ واز دا فرسٹ وومین ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو عورتوں میں سب سے پہلی عورت جو تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ تھی حضرت خدیجہ.